مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اور مائع مستعمل کو دوبارہ وضو یا غسل کے قابل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مائع مستعمل کی تعریف۔ مائع مستعمل وہ قلیل پانی جس سے حدث دور کیا گیا ہو یا دور ہوا ہو، یا وہ پانی کہ جس کو بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا اور وہ پانی بدن سے جدا ہو گیا، تو وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ تعریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اس کی کچھ شرح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قلیل پانی، قلیل پانی سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوا ہو اور داہ در داہ کی مقدار سے کم ہو۔ داہ در داہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 225 اسکوائر فٹ پیمائش کی مقدار سے کم ہے تو وہ پانی قلیل پانی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ٹب میں پانی رکھا ہوا ہے، بالٹی میں ہے، یا گھروں میں جو عموماً ہمارے ہاں ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں وہ بھی قلیل پانی ہی کے حکم میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی 225 اسکوائر فٹ پیمائش کی مقدار کو نہیں پہنچتی۔ تو وہ قلیل پانی کے جس سے حدث دور کیا گیا ہو۔ حدث سے مراد یہ ہے کہ جیسے بے وضو آدمی تھا، اس نے وضو کے لیے اس کو پانی کو استعمال کر لیا، یا بے غسل آدمی تھا، اس نے غسل کے لیے پانی جو استعمال کیا ہے اور اس کے بدن سے وہ جدا ہو گیا ہے، تو وہ پانی مائع مستعمل ہے۔ اسی طرح وہ پانی جس کو بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے ایک بندے کا پہلے ہی وضو ہے، وہ دوبارہ پھر وضو کرتا ہے ثواب کی نیت سے، یعنی نور علی نور حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اس نے جو وضو کیا ہے اور اس وضو کے لیے جو اس نے پانی استعمال کر لیا ہے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ مستعمل پانی طاہر ہوتا ہے یعنی پاک ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ مطہر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو وضو یا غسل کے لیے آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ویسے دیگر چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے، اس سے نجاست دور کر سکتے ہیں، اس کو کپڑے دھونے میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دیگر چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے، لیکن صرف وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو ٹب کے اندر پانی ڈالا ہے یا بالٹی کے اندر پانی ڈالا ہے، تو اب وہ پانی کو چیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پانی کو چیک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بے وضو آدمی اگر بغیر دھلا ہوا ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ پانی سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ مستعمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جس پر نہانا فرض تھا، اس نے بھی بے دھلا ہوا ہاتھ پانی کے اندر ڈالا اور پانی سے جیسے ہی ہاتھ باہر نکالا تو وہ سارے کا سارا پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ اب اس کو یہ ہے کہ اب اس سے اگر وہ غسل کرتا ہے، اسی پانی سے اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کا غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ تو اب اس مستعمل پانی کو دوبارہ پھر وضو اور غسل کے قابل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مستعمل پانی ایک ٹب میں ہے یا بالٹی میں ہے، اس کو نل کے نیچے کریں، اوپر سے نل کھول دیں، اور جیسے ہی آپ نل کھولیں گے وہ بالٹی یا ٹب پانی سے جیسے ہی بھر کر ایسے ہوگا کہ پانی اس سے بہنا شروع ہو جائے گا، پانی فل ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا، تو اب وہ پانی دوبارہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں آپ کے پاس مستعمل پانی ہے نا، اس سے زیادہ غیر مستعمل پانی جو طاہر اور مطہر ہے وہ اس میں ڈال دیں، یعنی مستعمل پانی کم ہوگا اور غیر مستعمل پانی زیادہ ہوگا، تو وہ سارے کا سارا پانی اس قابل ہو جائے گا کہ اس سے غسل بھی کیا جائے اور اس سے وضو بھی کیا جائے، تو وضو اور غسل کرنا بالکل درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ مائع مستعمل کی تعریف، اس کا حکم اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔